دی عافیہ سلام شو. اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بہت ہی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، اور وہ ہے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بہت سے مریضوں کی اموات کا. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں محمد اسد، جو پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اسد صاحب، بالکل ایک مختصر اگر آپ نٹ شیل میں اس کو بیان کریں، یہ ظاہر ہے بہت پریشان کن ایک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے لاہور میں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں جن کے ایک طرح سے کلپریٹ قرار دیا جا رہا ہے، فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا کیا اس کے اوپر سٹینڈ ہے؟ اور گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے اس میں کچھ مینوفیکچررز کو اریسٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز کو بھی اریسٹ کیا ہے، جس کے اوپر ینگ ڈاکٹرز نے اسٹرائک کی کال بھی دی تھی پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کال واپس لے لی ہے. تو آپ کا اس میں کیا سٹینڈ ہے ایز این انڈسٹری ریپرزینٹیو؟ جی، میں بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے دعوت دی. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری آپ کی ہے، انتہائی ذمہ دار انڈسٹری ہے. ہم اپنی جو بھی دوائیں بناتے ہیں وہ USP یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا اور BP برٹش فارماکوپیا کے اصولوں کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. اسٹینڈرڈ کی دوائی بن رہی ہے. تقریباً پاکستان کے 90% سے زائد ہاسپٹل میں جتنی بھی دوائیں استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ کی نیشنل کمپنیز کی میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں. یہ جب ڈیزاسٹر ہماری نالج میں آیا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے خود اپنے طور پہ ان میڈیسنز کو ان کے ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے اور ان کو ہم نے اپنی لیبارٹریز میں اس کو ہم نے چیک کیا. اچھا، جب آپ اپنی لیبارٹریز کہتے ہیں تو یہ کون سی لیبارٹریز؟ جی، اپنی لیبارٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مینڈیٹری ہے ہر فارماسیوٹیکل کمپنی میں ان کی اپنی ان کے اندر ایک لیبارٹری ہوتی ہے. لیکن ٹرانسپیرنسی کی خاطر تو یہ چاہا جاتا ہے نا کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہو یا کوئی ریگولیٹری باڈی ہو اس کی لیبارٹری ہو. لیکن سب سے پہلا دیکھیے اطمینان تو ہمیں کرنا ہے نا کہ ہم جب بنا رہے ہیں کوئی دوا تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ میڈیسن بالکل ٹھیک ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہم نے ہیں اس کے مطابق ہے. سو ہم اس کو ریلیز کوالٹی ایشورنس کے لوگ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. جب وہ دوا اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے اور ریلیز ہو جاتی ہے پھر وہ مارکیٹ میں جاتی ہے. جب اس ڈیزاسٹر کا حصہ آنے کا ہمیں پتہ چلا تو ہم نے سب سے پہلا اقدام تو یہ کیا کہ ان میڈیسن کو ہم نے اپنے طور پہ چیک کیا، اور ہماری جب رپورٹ آئی ابتدائی رپورٹ اس کے مطابق یہی تھا. جب ہم نے کراس چیک کیا، ایون جب وہ پیشنٹ کے پاس چلی گئی تھی، ہم نے پیشنٹ سے بھی کوئی سیمپل کلیکٹ کیے تو ہم نے دیکھا کہ وہ رپورٹ بالکل کوالٹی کی ہے، اسٹینڈرڈ کی ہے. اس کا پنجاب گورنمنٹ کیا ہے؟ جی، اگلا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 2 اقدام کیے. ایک انہوں نے ان میڈیسن کو DTL جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے پنجاب کی، اس کو انہوں نے بھیج دیا فار فردر ٹیسٹ. اور اس کے علاوہ کراس چیک کے لیے تھرڈ پارٹی جو آپ فرما رہی ہیں وہ انہوں نے غالباً لنڈن اور بیلجیم کے 2 ممالک میں وہ میڈیسن کو بھیجا انہوں نے چیک کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ایک میڈیا پہ ابھی کوئی انویسٹیگیشن کی، جبکہ پریلیمنری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس کے مطابق تو یہ تھا کہ دوائیں بالکل ٹھیک ہیں، جو کہ DTL کی رپورٹ نے ثابت کیا. میڈیا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ انتظار کر لیتا، جبکہ تھرڈ پارٹی ریفرنس کی لیب سے بھی گئی ہوئی ہیں. اگر 2-4-6 دن 1 ہفتہ ویٹ ہو جاتا اور اس کے بعد میڈیا اگر یہ ہائپ کریٹ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اتنی اموات کی شرح بڑھتی چلی جا رہی تھی، ظاہر ہے لوگوں کی تشویش اسی سلسلے میں بڑھ رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ایک رپورٹ حاصل کی یا جو DTL کی رپورٹ تھی اس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان دوائیوں میں کوئی خرابی نہیں تھی. تو آپ لوگوں نے اس وقت اس فورم کو اپنے فورم کو استعمال کیوں نہیں کیا اور اس کی تشہیر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہوتا اور پھر کسی اور طریقے سے یہ انویسٹیگیشن کا رخ موڑا جاتا؟ جی، ایسا کہ ہم پھر وہی بات ہے کہ قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. جب DTL کی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی، اب ایک سوال ہو بھی رہا تھا کہ 15 دن کے بعد کیوں PPM میں آج آئی ہے، تو اس کا ریزن یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ جب DTL کی رپورٹ آ گئی تو ہم نے سوچا کہ اس وقت ہمیں میڈیا کو یہ بتانا چاہیے آگے کہ چونکہ اس وقت آپ کے پاس DTL کی رپورٹ موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دوائیں آپ کی اسٹینڈرڈ کی ہیں. سو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی لیب جو ہیں وہ سب اسی طرح ہیں، غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ اصل میں شک و شبہات تو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا نہیں، تھرڈ پارٹی کے لیے اس کو یورپ بھیج دیا گیا. اب میڈیا کو چاہیے تھا کہ جب پریلیمنری رپورٹ آ گئی ہے کہ دوائیں اسٹینڈرڈ کی ہیں تو انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. اور جہاں تک ڈیتھ کی آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں یہ چاہیے تھا سب کو، یا
یقیناً شاید کچھ پنجاب میں وہاں پہ ایسا کام ہو بھی رہا ہو کہ ادر دین رول آؤٹ کر لیں آپ میڈیسن کو. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اور کیا کیا ایسے ریزن ہے, کیا کیا سبب ہے جس سے یہ اموات ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے شاید بہت جلدی کی نتائج اخذ کرنے میں ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ شاید دوا کی وجہ سے, اور فوکس اس کو کر لیا اور کسی طرف ہم نے سوچا نہیں. اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے. خدا نخواستہ یہ کوئی نیا وائرل ہے, کوئی نئی چیز ہے, یہ اوور ڈوز کا اس کا ریزن ہے, اس میں ڈرگ انٹریکشن کا ایشو ہے, بہت سارے معاملات اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی ہے. یقیناً ہے, وہ ہمارے ہاں ایک میڈیا کا ایک ٹرینڈ ایک بن چکا ہے. میں اس سے وہ نہیں کر رہی, آپ ڈسکلیم نہیں کر رہی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت نے آپ کے کچھ ممبران کو گرفتار کیا ہے, اس کے بعد کچھ ڈاکٹروں کو بھی گرفتار کیا ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے وہ بہت ناراض ہیں کہ یہ آپ نے ابھی انویسٹیگیشن کی رپورٹ نہیں آئی. تو اس میں آپ حکومت کو تو کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ نے قبل از وقت اقدام کر لیا اور آپ میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. میں دونوں باتیں کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, شاید میری معلومات کے مطابق ڈاکٹرز کو گرفتار نہیں کیا, بلکہ ان کو او ایس ڈی یا اس وقت تک کے لیے جب تک رپورٹ باہر سے نہیں آتی ہیں ان کو ان کے کام سے ہٹا دیا گیا ہے. معطلی ہے ایک طرح کی. معطلی ہے شاید اس لیے کہ وہ تفتیش کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. مائٹ بھی ایسا میں نے سنا کہ پنجاب میں ایسی بات ہو رہی ہے. وہ ڈاکٹرز تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے نا, مطلب وہ خود تو نہیں کریں گے. یقیناً وہ نہیں کریں گے, لیکن ایسا میں نے جو سنا میں نے میڈیا پہ آپ کو بتایا. اور ینگ ڈاکٹرز کی جہاں تک اسٹرائک کا تعلق ہے, یقیناً وہ یہ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ جو بہت سے ڈاکٹر معطل ہوئے ہیں یا سسپینڈ ہوئے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کے سینئر تھے. بہرحال یہ ان کی سوچ ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا, لیکن شاید ینگ ڈاکٹرز نے بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ اس کا ریزن دوا ہے. شاید انہوں نے وہ ضرور بات کی ہے کہ ان کے سینئرز کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا, گرفتار نہیں کیا. میرا مقصد ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں میں بالکل ایک لے پرسن ہوں, مجھے نہ فارمیسی کا پتہ ہے نہ میں ڈاکٹر ہوں. میرے لیے یہ بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ ہارٹ پیشنٹس تو اس ملک میں سب جگہ ہیں, تمام شہروں میں قصبوں میں ہیں. ان کو یقیناً یہی دوائیں دی جاتی ہوں گی, ہو سکتا ہے انہی کمپنیز ہی کی دوائیں دی جاتی ہوں. یہ صرف لاہور میں کیوں یہ واقعہ ہوا رہا ہے؟ دیکھیے یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دوائیں پچھلے 25-30 سال سے دے رہے ہیں, پرانی میڈیسن ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان کا. تو کیوں ایسا لاہور میں واقعہ ہوا, تو اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں یہ بھی پتہ چلا, ہم نے پی آئی سی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ڈاٹا تک ایکسیس دی جائے, ہمیں پرسکرپشن دکھائی جائیں, ہمیں ریکارڈ, کیونکہ بلین ہم پہ ہے تو ہم نے ڈیفینیٹ ہم نے دیکھنا ہے, ہمیں ریکارڈ ہسٹری چاہیے پیشنٹ کی. سو اب تک ہمیں ایکسیس نہیں دیا گیا. جب ہمیں ایکسیس ملے گا ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ اس کے اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا ہمارے خیال میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسپرین دوائی جس کی میکسیمم ڈوز 150 ملی گرام سے نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی انٹیرک کوٹڈ, وہ 300 ملی گرام. یہ انٹیرک کوٹڈ ہے, اس پہ ایک خاص قسم کی کوٹنگ ہوتی ہے کہ وہ میدے میں جا کے ڈیزالو ہوتی ہے. لیکن جب آپ ویسے لے لیتے ہیں وداؤٹ کوٹڈ تو وہ بلڈ میں اس وقت شامل ہو جاتی ہے, جیسے کھاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید وہاں بھی پرابلم آ سکتا ہے. اور ایسپرین میرا خیال ہے کہ اے ویری ڈینجرس ڈرگ, اسپیشلی فار کارڈک پیشنٹ, کہ اس کی یہ سمٹمس ہے کہ اگر ہیوی ڈوز اس کی لے لی جائے تو یہ جتنے بھی کاز ہیں ناک منہ سے خون. دیکھیے جب لیکن کارڈک پیشنٹس کو تو دیا جاتا ہے, وہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ ان بدقسمتی سے ڈینگی کارڈک پیشنٹ کی بات ہو رہی ہے جن کو کسی زمانے میں ڈینگی پازیٹیو, یہ امکان ہے, یہ خیال مطلب یہ بھی ابھی کنجیکچر ہے کیونکہ کوئی کنکلوسیو رپورٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے. تو اس صورت میں بلڈ جو ہے نا وہ پتلا ہو جاتا ہے, تھن ہو جاتا ہے. اور ڈینگی میں جب وہ پازیٹیو رہے ہوں گے, اب ریکور ہو گئے, لیکن وہ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, اب وہ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہے, اور جب آپ انہیں 300 ملی گرام یا 600 ملی گرام روزانہ ایسپرین دیں گے, مزید جب بلڈ ان کا تھک ہوگا تو یہ تمام سمٹمس تھن ہوگا, تو یہ تمام سمٹمس جو ہیں اسی کے ہیں وہ سارے. لیکن یہ ہمارا خیال ہے, ہم ایک نتیجے تک نہیں پہنچے, ہم انتظار پھر وہی کر رہے ہیں کہ جب ہمارا ڈیٹا تک ایکسیس ہوگا دین وی آر ان بیٹر پوزیشن کہ ہم آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکیں. نے آفیشلی ڈیٹا مانگا اور آپ کو ریفیوز کیا گیا ہے یا کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے؟ ہمیں کوئی جواب نہیں ملا.
ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا کہ ان کا کس سے آپ یہ سلسلے میں کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ کی پوری انڈسٹری بدنام ہو رہی ہے اور نقصان بھی اٹھا رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آج پتہ چلا کہ سو موٹو ایکشن لے لیا چیف جسٹس صاحب نے. یہ شاید انڈسٹری کے لیے زیادہ بہتر ہو گیا کہ نو جوڈیشل جب انکوائری ہوگی تو وہ ڈیٹا پھر پبلکلی وہ ہوگا اور سب کو اس تک ایکسیس ہوگا. ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی اس سلسلے میں. تو آپ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کورٹ میں جو ایکشن دیا ہے اس میں آپ کو اپنی ایک صفائی ایک طرح سے پیش کرنے کا موقع مل جائے گا؟ یقیناً موقع ملے گا. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. اس میں بہت سے ابھی سوالات ہیں جن کے جواب نہ ان کے پاس ہیں اور اسی لیے ہم تک بھی نہیں پہنچے, لیکن ہم ان سے رابطہ رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی جوابات آئیں ان سے آپ ہمیں انشاءاللہ. لیکن اس وقت تک کے لیے میرا پھر یہی میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دم نتیجے پہ مت پہنچے کہ زہریلی دوائیں یا قاتل دوائیں, اس وقت تک کے لیے اسے ہولڈ کریں جب تک یہ نتائج یا یہ رپورٹ ساری نہیں آ جاتی سامنے. اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ تو ظاہر ہے میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, انڈسٹری کی طرف سے بھی, ڈاکٹرز کو بھی, اور میرے خیال میں اس میں حکومت کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے جو نی جرک ریئیکشنز ہیں اسی سے میڈیا جو ہے کیوں حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں میڈیا پہ آتی ہے. اور ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی کلپریٹ پایا گیا ہم میں, اور خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ فیل ہوا کہ کسی دوا کی وجہ سے, تو پی پی ایم اسے بالکل سپورٹ نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے ٹائم کا. تھینک یو.